الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروا وقروا وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مکرم و محتشم برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ان کے کردار میں سے 4-5 امور کا تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لانے میں کس طرح پہل کی، اور ہر مرحلے پر جہاں دوسرے افراد نے ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد سوچ بچار کی معاملات میں کہ یہ معاملات عقل کی کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، مگر ابوبکر صدیق نے کبھی اپنے عقل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کوئی اہمیت نہیں دی، اور اطاعت رسول میں بھی رسول اللہ کے فرمان کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جہاں محسوس کیا کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں یا یہ کرنے والے ہیں، ابوبکر صدیق نے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کر لی. اور پھر محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ سارے رشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں قربان کر دیا. اور اسی طرح سے ایثار میں بھی، انفاق میں بھی ابوبکر صدیق نے سارا کچھ رسول اللہ کی ذات گرامی پر لٹا دیا. آج ہم یہیں سے بات آگے شروع کریں گے. یہ صحابہ کرام ابوبکر صدیق ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، یہ کوئی ملنگ قسم کے آدمی نہیں تھے، یہ کوئی ایسے مفتور عقل نہیں تھے، یہ کچھ سیدھے سادے قسم کے لوگ نہیں تھے کہ جن کو حالات کا ادراک نہ ہو تو اندھی عقیدت میں یہ رسول اللہ کے پیچھے چلتے تھے. یہ سارے صحابہ یہ بہت عقل و دانش والے لوگ تھے، بڑے سمجھدار، بڑے زیرک، معاملہ فہم تھے. یہ قرآن کی مرضی اور منشا کو سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کو سمجھتے تھے. یہ اتنے عقل و دانش والے لوگ تھے کہ اسلام کا ایک بدترین مخالف، جس کی ایک کتاب کا میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دیا، ولیم میور، جو ہندوستان میں رہا ہے اور ہندوستان کے نظام تعلیم میں اس کے خد و خال میں اس کا بڑا کردار ہے، اور ہندوستان میں جو نظام تعلیم کو لادینی خطوط پہ استوار کیا گیا، یہ بنیادی تصور اسی کا تھا. اس نے رسول اللہ کے خلاف بھی کتابیں لکھی، اور ایک کتاب لکھی اینلس آف ارلی کیلیفیٹ، یعنی خلافت کے ابتدائی دور کا اس نے تذکرہ کیا. تو اس میں ایک بات وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب ابو بکر کو دیکھتا ہوں جو اتنا زیرک، اتنا معاملہ فہم، اتنا دانشور اور اتنا حالات کا ادراک رکھنے والا انسان تھا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا کچھ لٹا رہا تھا، تو پھر مجھے شبہ پڑتا ہے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوئے ہوں گے.
یہ چونکہ نبوت کو نہیں مانتا ظالم، مگر یہ کہتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ابوبکر صدیق کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کا ایثار، جس نے اس ذات کی روشن کتاب کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک پڑھا، جب یہ ہر مرحلے پر جان قربان کرتا ہے تو یہ اسلام کا بدترین دشمن یہ کہتا ہے کہ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ اگر اتنا دانشمند آدمی جس آدمی کے ساتھ ہیں تو وہ آدمی درست ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ یہ سارا کچھ جو کرتے تھے اندھی عقیدت میں کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ وحی الہی کا منشا اور مدعا سمجھتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں میں بھی رسول اللہ کے ادب و احترام کو نظر انداز نہیں کیا۔ جہاں آدمی خدا کے سامنے ہوتا ہے، نماز اللہ کے حضور حاضری ہے، اور اللہ کا حکم اور ارشاد یہی ہے کہ جب آدمی خدا کے سامنے کھڑا ہو، اس کی کسی کی طرف توجہ نہ ہو، اس کا کسی کی طرف خیال نہ ہو، مگر یہ وہ لوگ تھے جو نماز میں بھی رسول اللہ کے ادب و احترام کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے احترام میں عبادتیں ترک کر دیں، ایسی عبادت جو ان کو برسوں بعد کرنے کا موقع ملا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کی زیارت ہوئی، مشرکین سے بات چیت ہوئی، تو جب واپس جانے لگے تو مشرکین نے کہا تم طواف کر کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن تم آئے ہو، تم طواف کر کے چلے جاؤ۔ یہ کم و بیش 6 برس کے بعد آئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ طواف تو بیت اللہ کا ہی ہوتا ہے، یہ ایسی عبادت نہیں کہ وہ کہیں کہ اچھا یہاں نہیں تو میں نماز آگے چل کے پڑھ لوں گا۔ طواف ہے بھی ایسی عبادت جو اسی مقام پر ہوتی ہے، اور 6 سال کے بعد طواف کا موقع ملا، مگر وہ کیا کہتے ہیں، ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب تک ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا طواف نہیں کیا، اس سے پہلے عثمان طواف نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں کا ایمان ہے، اور یہ ان لوگوں کی عقیدت ہے، اور انہوں نے جو کچھ پایا وہ اسی عقیدت اور محبت سے پایا، عقیدت سے پایا، محبت سے پایا، پیار سے پایا۔ اور خود بخود جب آپ کو ایک ذات سے عقیدت ہے تو جو اس ذات کے ساتھ نفرت رکھے، آپ ایک شخص کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، جو اس کے خلاف بات کرے اس پر آپ کا خون تو کھولتا ہے۔ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہم اپنی سیاسی قائدین کے خلاف کوئی بات نہ کرتے ہیں نہ کوئی بات سنتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے جو آج کل کے سیاسی قائدین ہیں الا ماشاء اللہ، مگر کیا ہوتا ہے جو سیاسی کارکن ہے وہ اپنے لیڈر کے خلاف نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی بات سنتا ہے۔ لیکن اہل ایمان ہم سب سے پہلے غلامان مصطفیٰ ہے۔ یہ ساری وابستگیاں بڑی عارضی ہوتی ہیں۔ یہ آج آدمی ایک جماعت کے گن گاتا ہے، کد اس کے خلاف ہو کے دوسرے کے گن گانا شروع کر دیتا ہے۔ سیاست میں یہی تو کلا بازیاں ہیں، یہی نشیب و فراز ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے، اس میں نشیب و فراز نہیں آ سکتا، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، رسول اللہ کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، کسی عام آدمی سے بھی خادمی خدا کے لیے محبت کرے تو پھر بھی اللہ کا اس پر بڑا فضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب عبد عبدا الا للہ، اب اگر کوئی شخص کسی بندے سے محبت کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، الا انہ اکرم اللہ، وہ دراصل خدا کی عزت کرتا ہے۔ جس شخص سے عام انسان سے بھی ہماری محبت اگر رب کی خاطر ہو تو اس کا اجر مرتبہ اتنا ہے کہ وہ اللہ کی عزت اور احترام کے مترادف ہے۔ تو خود اندازہ کر لیں جو رسول اللہ کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے، اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ لہٰذا اس کا خود بخود دوسرا پہلو نکلتا ہے کہ جب کوئی آدمی رسول اللہ کے خلاف بات کرے تو پھر اس کے خلاف نفرت، اس کے خلاف دل میں انتقام اور اس سے دوری، یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے وہ واقعات جو آپ نے پچھلے جمعے میں سنے کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا،
رسول اللہ کے وصال کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے کوئی جبری ٹیکس ہے، تو لہٰذا اب رسول اللہ تشریف لے گئے، اب ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ تو جب ایسی صورتحال مختلف مقامات پر پیش آئی، دبا اور امان کے جو علاقے تھے اس میں حضرت حذیفہ بن یمان یہاں کے عامل تھے، آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے یہ گورنر تھے۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا، انہوں نے فرمایا تم توبہ کرو اور زکوٰۃ ادا کر دو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہم سبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بجائے اس کے کہ وہ زکوٰۃ دیتے رسول اللہ کی بے ادبی گستاخی کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو، اسمعونی فی ابی و امی ولا تسمعونی فی نبی، کہا لوگوں یاد رکھو برا بھلا کہنا ہے، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دو مگر میرے نبی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ کہ میں اپنے ماں باپ کی گالی سن سکتا ہوں، اپنی نبی کی گستاخی نہیں سن سکتا، مگر وہ نہ باز آئے۔ آپ نے حضرت صدیق کو پیغام بھیجا کہ اس علاقے کے لوگ یہ مرتد بھی ہو گئے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر بھیجا، کہا جو رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہے اس کا سر اڑا لینا۔ تو پھر یہاں اس سرزمین میں یہ آئے اور جو بھی بے ادب گستاخ تھا، جس نے بھی بے ادبی کی، جس نے توبہ نہیں کی، ان سب کو واصل جہنم کر دیا۔ اب یہاں اس مرحلے پہ میں ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسا کرنا شاید خدا کی مرضی کے خلاف تھا۔ ابھی چونکہ رسول اللہ تو تشریف لے گئے، اب کوئی وحی کا سلسلہ تو ہے نہیں، تو اب ہم کیسے کس معیار پر پرکھیں کہ انہوں نے جو کام کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آج لوگ بات ہوا یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، رحم کرنا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے، اور کہیں یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، بھائی تم لوگ بہت سخت ہو، مسلمان بڑے انتہا پسند ہو، دیکھو جس نے نبی کے بارے میں کوئی بات کی، تنقید کی، تو تم اس کو مارتے ہو، قتل کرتے ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا یہ عمل اگر یہ خدا کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتا، میں قرآن و سنت کی آیات کی طرف نہیں جاتا، میں تو اس کیفیت کی طرف جاتا ہوں کہ یہ حذیفہ بن یمان ہیں جن کا مزار دریائے دجلہ کے قریب تھا عراق میں۔ تو شاہ فاروق کے دور میں انہوں نے شاہ فاروق کو خواب میں کہا کہ میرے مزار میں پانی آ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکال کے دوسری جگہ دفن کرو۔ وصال سے 1200 سال گزر چکے ہیں، یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے، 1200 سال کا عرصہ گزرا۔ پھر مفتی عراق کو خواب میں کہا کہ میرے مزار میں پانی آ رہا ہے، ایک دوسرے صحابی تھے انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو اب یہ ہوا، اب اس دور میں لوگوں کا ایمان دیکھو کیسا تھا، بادشاہوں کا ایمان بھی مضبوط تھا، وہ سمجھتے تھے کہ صحابی نے اگر یہ بات کی ہے تو درست ہوگا۔ پھر اس میں یہ ہوا جب مزارات کھولے گئے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں چمک تھی، تو کئی غیر مسلم لوگوں نے وہاں دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو جس شخص نے یہ کام کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا اتنا پسندیدہ ہے، اس کے جسم کو رب کی ذات خاک کے نیچے بھی، مٹی کے نیچے بھی محفوظ رکھے ہوئی ہے، آج بھی ان کے چہرے پہ تازگی ہے، تر و تازہ چہرے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، جنہوں نے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر نفرت کی، خدا نے ان کو اس دنیا میں بھی سرخرو رکھا، اگلے جہان میں بھی وہی سرخرو ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، یہ جتنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ ذاتیں تھیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول سے محبت و عقیدت کرتے تھے، اللہ کے رسول کے غلاموں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول کے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ جن کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جن کو لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا، بعد میں جب حضرت رسول اللہ کے وصال کے بعد ان کی بیٹی ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلی گئی۔ جب ان کے پاس چلی گئی تو بتایا گیا کہ یہ اسامہ کے بیٹی ہے۔ اسامہ کون ہے؟ اسامہ ہیں زید کے بیٹے۔ زید کون تھے؟ زید تھے رسول اللہ کے غلام۔ تو جب یہ شاہی دربار میں آئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بٹھایا، بڑی عزت سے بٹھایا، کہا جو تمہاری حاجت ہے یہ ساری پوری کر کے تمہیں یہاں سے بھیجوں گا۔
یہ وہ محبتیں عقیدتیں ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہو. سارے صحابہ کا یہی عالم تھا. رسول اللہ کی دنیا میں تشریف رکھتے ہوئے بھی اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ بہت محبت بھی کرتے تھے, احترام بھی کرتے تھے. حدیث میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, تو 2 افراد وہ وہاں پر بلند آواز سے بات کرنے لگے. تو انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم طائف سے مہمان نہ آئے ہوتے, اگر تم مدینہ طیبہ کے ہوتے تو میں تم پر کوڑے برساتا. تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو. یہ وہ آپ کی عقیدت ہے, یہ وہ محبت ہے, جو پیار ہے جو سارے صحابہ میں تھا. کسی میں آپ کہیں گے عروج پر تھا, اپنی بساط کے مطابق ہر ایک کا عروج پر ہی تھا. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا. اپنی اپنی ادائیں ہیں, اپنے اپنے انداز ہیں. کوئی کسی انداز میں سوچتا ہے, کوئی کسی انداز میں سوچتا ہے سب کی محبت انداز اپنے اپنے ہیں. کوئی ایسا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی آتا تھا, وہ کونے میں بیٹھ کے تو ٹک ٹکی باندھ کر رسول اللہ کو دیکھتا رہتا تھا. رسول اللہ نے ایک دن ملازہ فرمایا, آپ نے فرمایا مالک, یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہ تو بولتا ہے, نہ بات کرتا ہے, نہ کہیں اٹھ کے جاتا ہے, یہ مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہا ہے, تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اب اگر مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے تو میں آ کے آپ کا دیدار کر دیتا ہوں. بروز حشر آپ کا مقام مرتبہ تو بہت بلند ہوگا, میں کہاں آپ کی زیارت کر سکوں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, جو میرے سے محبت کرے گا بروز حشر بھی میرے ساتھ ہی ہوگا, وہ مجھ سے دور نہیں ہوگا. اب اس صحابی کا تو اپنا طرز عمل تھا, لیکن اکثر صحابہ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے صرف ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ایسے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ بعض دفعہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے آنکھ ملا کے بات کرتے تھے, ورنہ ہم میں یہ جرأت ہمت نہیں ہوتی تھی. ہم ادب کی وجہ سے نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے. اس لیے فاتح مصر اسلام کے عظیم جنرل حضرت عمر بن عاص جب ان کا وصال ہونے لگا, اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹے یاد رکھنا اگر مجھ سے آج یہ کوئی پوچھے نا رسول اللہ کے خد و خال کیسے تھے تو میں صحیح طور پہ نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دشمنوں کی صفوں میں جاتے ہیں, صفیں پلٹ کے رکھ لیتے ہیں. جس نے مصر فتح کیا یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا, مگر اس عظمت, اس جرت, اس دلیری کے باوجود جب ذات گرامی یہ رسول کے سامنے بیٹھتا ہے تو کہا ساری عمر میں نے نگاہیں جھکا کے رکھی. اس لیے اب یہ جو صورتحال ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں پہنچ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کے بارے میں یہ آتا ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت بلال یہاں سے کہتے ہیں یمن میں چلے گئے. کہا پہلے میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ میں کہتا تھا تو اس وقت میری نگاہیں رسول اللہ پر ہوتی تھی. اب اگر میں رسول اللہ کو نہیں پاؤں گا تو پھر میرے دل پر کوئی ایسی کیفیت شاید میں میرے جسم اور روح کا رشتہ برقرار نہ رہ سکے. یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے یمن. 6 مہینے کے بعد رسول اللہ خواب میں آئے, کہا بلال اتنا عرصہ ہو گیا ہم سے ملنے بھی نہیں آئے. تو یہ جب آئے مدینہ طیبہ میں تو انہوں نے آ کے وہاں اذان پڑھی. جب اذان دی تو وہی رسول اللہ کا دور تازہ ہو گیا, وہی رسول اللہ کا دور تازہ ہو گیا. سارے صحابہ زارو کتار رونے لگے. خواتین محرمات وہ اپنے حجروں سے نکل کے باہر آ گئیں کہ آج وہی منظر آ گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال اذان دیتے تھے. تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت, آپ کا احترام, یہ کوئی ملنگوں والی بات نہیں ہے, یہ تو دیوانوں والی بات نہیں, یہ فرزانوں کی ادا ہے. جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے احترام نہ رکھے, رسول اللہ کے دل سے قدر نہ کریں,
وہ شخص محروم القسمت ہے، اور جو اللہ کے رسول سے محبت رکھے خواہ اس کے اعمال جس درجے کے بھی ہوں، اس کا خدا کے مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعہ، یہ بتائیں قیامت کا کیا آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لها، یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں صرف خدا اور رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت ما من حبا، کہا تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیرا پیار ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس بات پر خوش دیکھا۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اچھا ہمارے اعمال اگرچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں ہیں، عمر فاروق جیسے نہیں ہیں، عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم محبت تو کرنے والے ہیں نا۔ اس لیے یہ جو رشتے ہیں محبت کے، یہ قرآن کی اگر کوئی صریح آیت نہ ہوتی تو پھر بھی کافی تھا، مگر اللہ جل شانہ نے متعدد آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم و توقیر کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام رب کا تو ذکر کرو، عبادت رب کی صبح و شام کرو، مگر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے نبی کی تعظیم و توقیر بھی کرتے رہنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ تعظیم و توقیر ختم ہو جائے عبادت کی روح سلب ہو جاتی ہے۔ تعظیم و توقیر ہے، ایک معاملہ یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل میں کوئی کوتاہی ہے، وہ اپنے عمل کی کوتاہی کو محسوس کرتا ہے اور عمل کے کوتاہی پہ نادم بھی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، تو پھر بھی اس شخص کا وہ عمل وہ یقیناً اس کے لیے وہ اللہ کے ہاں باعث پر اس کا باعث ضرور ہے، مگر اس کے باقی اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ مگر یقین رکھیں کہ جس شخص کے دل میں رسول اللہ کے بارے میں میل آ گئی، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عداوت آ گئی، بغض آ گیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ عداوت رسول کے ساتھ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہاں جہاں ہم اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہماری شکل و صورت رسول اللہ کی شکل و صورت سے نہیں ملتی جلتی، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سنت رسول کا مقام مرتبہ ہے، تو اللہ کے ہاں ہمارا ایمان جو ہے وہ برقرار ہے۔ اللہ اس عمل پر جو ہم اطاعت رسول میں کوتاہی کرتے ہیں اس میں ہم ثواب سے محروم ہوں گے، لیکن باقی اعمال کی ہمیں جزا اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی جو آپ کے منصب کے خلاف ہے، اس کے نیک اعمال اس کو کام نہیں آئیں گے۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا، عبداللہ نامی تھا، اور وہ آ کے کچھ خوش طبع کی باتیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا، رسول اللہ خوش طبع خود بھی فرماتے تھے، کبھی اگر کوئی بات ہوئی آپ خوش طبع خود فرماتے تھے، وہ آتا تھا خوش طبع کرتا تھا۔ اس نے کہیں شراب پی لی، ایک دفعہ شراب پی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ شراب پی لی۔ شراب پینا گناہ کا عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی شراب پیتا رہے، کوئی پتہ نہیں کسی نے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، مگر صحابہ نے، وہ تھا کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی، اور صحابہ نے اس پہ لان تان کر لی۔ آپ نے فرمایا لا تلعنوہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، کہا صحابہ اس پر زیادہ لان تان نہ کرنا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ ہاں عمل کی کوتاہی ہے کہ کسی زمانے میں یہ شراب پیتا رہا، اب اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، مگر اس پہ لان تان نہ کرو، یعنی اس کو ملعون قرار نہ دو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اجر و ثواب ہے، اور اس میں اللہ کی ذات کہتی ہے جو ایسے لوگ ہیں یہ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اس لیے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ نے کہ تم ایسی کسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتی ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی رکھیں
اور ان لوگوں کے ساتھ پھر دوستی رکھیں جو خدا رسول کے دشمن ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ تعلق یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، یا ان کے قریبی تعلق دار ہوں، جو بھی ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا. ایک دوسری آیت میں اللہ جل شانہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. لوگوں یاد رکھنا، تمہارے باپ بھی، تمہارے بھائی بھی اگر ایمان کو کفر پر ترجیح دیں، وہ ملحد ہو جائیں، دیریہ ہو جائیں، بے ایمان ہو جائیں، خدا رسول کے دشمن ہو جائیں، تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا. جس نے ایسا کیا فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہو جائیں گے. اس لیے اہل ایمان، ہمارے ایمان کے پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ ایمان کے پرکھنے کا معیار محبت رسول، ایمان کے پرکھنے کا معیار اطاعت رسول، ایمان کے پرکھنے کا معیار ایثار، اور ایثار کے ساتھ ساتھ اب یہ ساری چیزیں جب ہوں، جس سے آپ پیار بھی کریں، جس سے محبت بھی کریں، تو پھر اس کا چرچا تو خود بخود ہوتا رہتا ہے نا. اس کے بعد اگلا مرحلہ، اب بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ نے خود اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ غیر کا ذکر کر رہا ہے. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی تو رسول اللہ نے اپنا پیغام جو اللہ نے دیا تھا وہ پہنچا دیا. اگر صرف رسول کی اطاعت کی بات ہی ہوتی، اتباع کی بات ہوتی، فرما برداری کی بات ہوتی، تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل نبی پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں. آخر فرشتوں کا کیا کام ہے؟ وہ تو خدا کا ذکر کرے نا. ان اللہ، اور رب تو بے نیاز ہے، وہ کسی کا ذکر کرنے کا محتاج نہیں ہے. اہل ایمان خود ہی سوچو، جس کے لیے رب کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ خود اور اللہ کے فرشتے اس نبی کا ذکر کر کے اس پر رحمتیں برستے ہیں، نازل فرماتے ہیں. یعنی فرشتے دعائیں کرتے ہیں، میں اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہوں. اور وہ جو مشہور آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. یہ تو گویا سنت الہی ہے، مرضی الہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے ہوتا رہے. اس لیے اقبال نے ایک مقام بڑی اچھے اشعار کہیں، میں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے دشت میں، جنگل میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے. یعنی رسول اللہ کا ذکر کا تذکرہ اقبال کر رہا ہے. کہتا ہے بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. جس کے ذکر کو رب نے بلند کیا ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس میں ہر لمحے جہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہے وہاں خدا کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اگر یہ خدا کی مرضی اور منشا نہ ہوتی تو آذان ہو یا نماز ہو یا قرآن کی آیات اور صورتیں ہوں، جہاں جہاں بھی خدا کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم جس مقام پر بھی جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو یہ نماز کے اندر جس کا احترام، جس کا ذکر ہے، اس کا ذکر کیسے معیوب ہو سکتا ہے؟ جس کا ذکر اللہ کی ذات کر دی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر، آپ کی محبت، آپ کے ساتھ عقیدت اور آپ کی اتباع، یہی مسلمان کا سب سے بڑا احساسہ ہے. مگر ہمیں چاہیے، ہمیں ہر شخص کو، کیا اب کسی کو کوئی بتانے والا نہیں ہے؟ کسی کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور بتائیں بھی تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. مگر ہونا یہ چاہیے کہ ہم دوسرے کو بتانے کے بجائے خود اپنا تجزیہ کریں، دوسرے کو نہ بتائیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے پر تنقید کی نظر
اپنے دامن میں نہیں دیکھتے. ہم ہر لمحے کوئی کام کرنے سے پہلے ہم اپنی وضع قطع سے لے کر کے ہم شب و روز کے سارے اعمال میں دیکھیں کہ کیا اس سے محبت رسول جھلک رہی ہے یا نہیں جھلک رہی ہے, کیا اتباع رسول ہے یا نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں کمی کوتاہی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب تک زندہ رہیں رسول اللہ کی محبت, رسول اللہ کے ادب, رسول اللہ کے احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہماری زبانیں تر رہیں. وما علینا الا البلاغ. جزاکم.